ایکسٹریمزم، فرقہ پرستی، قوم پرستی، یہ لعنتیں کب ختم ہوں گی؟ جب مل کے ہم جلسے کریں اور گفتگو کریں، اوپن ڈسکشن کریں۔ اور میں جو حوالے کل بھی میں نے دیے تھے اور ٹی وی پہ مسلسل آ رہے تھے، سارے اہل سنت کے تفاسیر، 40 شیعہ تفاسیر اور 40 اہل سنت کی تفاسیر، جبکہ ریسرچ اس پہ زیادہ کی گئی ہے کئی سو تفاسیر کے دیکھنے کے بعد۔ تو یہاں سارے شیعہ بھی متفق اسی سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں کہ منافق کہنے لگے کہ رسول بھی دھوکے باز ہے نعوذ باللہ، اور خدا بھی، اور منافقوں کے ساتھ وہ لوگ بھی کہنے لگے جن کے دل میں مرض تھا، جن کے دل میں بیماری تھی۔ اب اس آیت کے بارے میں تفسیر کبیر اہل سنت کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ منافق تھے، جنگ میں بھاگنا چاہتے تھے، گھروں میں واپس جانا چاہتے تھے، رسول خدا کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ تفسیروں کے نام سنتے جائیں، یہ سارے اہل سنت کی تفاسیر ہیں، تقریباً 40 کے قریب اہل سنت کے تفاسیر دیکھیں گے آپ ٹی وی پہ، اور اسی طرح سے یہ حوالے آتے رہیں گے۔ اور اہل تشیع کی تفاسیر، بحر المحیط ہے، بحر المدید ہے، تفسیر تحریر ہے، تفسیر حدیث ہے، بحر العلوم ہے، بیان المعانی ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر منیر ہے، تفسیر وسیط ہے، تفسیر الوسیط ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر زلال ہے، زلال القرآن ہے، تفسیر غرائب القرآن ہے۔ ان ساری تفاسیر کی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سچ ہے۔ ایک گروپ جو تھا وہ رسول خدا کی یہ کہنے لگا نعوذ باللہ دھوکے بعد، اور کہنے لگا ہمیں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نصرت نہیں کرنا چاہتے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سب کا مقصد ایک ہے، لیکن جب دور بیٹھیں گے تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر شیعہ سنی مل کے گفتگو کریں گے پتہ چلے گا حق کیا، حقیقت کیا۔ اسی طرح سے عیسائی اور مسلمان بھی مل کے جلسے کریں انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے سنا کہ اس سال بھی 15 جنوری سے یہ سامنے جو روڈ پر میتھوڈسٹ چرچ ہے وہاں مشترکہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ شیعہ سنی حضرات بھی آئیں اور عیسائی حضرات بھی آئیں گے، مل کے امام حسین کا بھی ماتم کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور اس انٹرفیتھ کے پروگرام کے بعد تقریباً 30 عیسائی پریسٹ سے جو ملاقات ہوئی وہ یہی کہنے لگے کہ پہلے ہم آپ کے بارے میں کچھ الٹا سوچتے تھے، غلط سوچتے تھے، لیکن اب جب ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے دیکھا ہمارا اور آپ کا ایک مقصد ہے۔ جب ہم نے کہا بھی ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور جیسے سشرے میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اصول دین یعنی 5 جو پلرز ہیں اسلام کے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بائبل سے ثابت کریں۔ یہ صرف قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ بائبل سے ثابت ہیں، تورات سے ثابت ہیں، انجیل سے ثابت ہیں، زبور سے، کیونکہ دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ فرقہ پرستی، یہ قوم پرستی، یہ مفاد پرستوں کا کام ہے جنہوں نے دوریاں کر دی۔ سارے انبیاء ایک مشن لے کر آئے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عجیب آیت ہے قرآن کریم کی ان سچے صحابیوں کے بارے میں، صحابی یعنی صحبت میں رہنے والے، اس لحاظ سے اہل بیت بھی ساتھ رہے، اہل بیت بھی صحابی، جو بھی صحبت میں رہے، سچے صحابی، ہم کہتے ہیں سچے صحابی، تو یعنی مخصوص ہو گئے جو سچے۔ مگر اہل سنت کے ہاں سب صحابی ہیں، ان کی کوئی اصطلاح یہ ہے کہ جو ایمان لائے۔ ہمارے ہاں آپ نے سنا کہ نہیں، جو قرآن کی اصطلاح ہے کہ کافر کو بھی قرآن نے سورہ یوسف میں کافر کو بھی صحابی کا، ہم اس طرح سے کہتے ہیں، ہم قرآن کو اس طرح سے قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اصطلاح بنائی، وہ بھی غلط نہیں کیا، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اصطلاحات سارے ختم ہو جائے، صرف قرآن کی اصطلاح کو استعمال کیا جائے۔ سورہ فتح بہت نورانی آیت ہے، 29 آیت کا نمبر، اور سورہ جو ہے 48 ہے، محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ والذین معہ، اللہ کے رسول ہیں سرکار مصطفیٰ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ وہ ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں جو سچے ہیں، ان کی اللہ نے صفات بتائیں۔ اشداء علی الکفار، پہلی سچے صحابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کافر سے ڈرتا نہیں، کبھی کافر سے بھاگتا نہیں،
وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے، پہاڑ کی طرح سخت ہے. یعنی ابھی یہ دوسری آیت آپ نے سنی، ادھر سورہ احزاب نے کہا جو بھاگ رہا ہے جنگ سے وہ یا منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے. سورہ فتح نے بھی کہا کہ سچا صحابی وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈرے نہیں، نبی کو چھوڑ کر بھاگے نہیں، کافر کے مقابلے میں ضعیف نہ ہو. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑا رحم دل ہو. یہ نہیں کہ اپنی طاقت مومنوں کو دکھائے، نہیں، دشمن اسلام کو دکھائے، آپس میں بہت محبت کرنے والے ہوں. تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک صفت ہے، یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہے، نور نکل رہا ہے ان کی پیشانیوں سے. ذالک مثلہم، اللہ اکبر. اب سنو ان کی مثل. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سچے صحابی کون ہیں، سچے نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں، تو ہم نے ان کا مثل، ان کا تذکرہ فی التورات، تورات میں بھی کیا ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کیا ہے. دیکھیے سچے صحابی کی نشانیاں سنی آپ نے، کہ کافر سے کبھی ڈرنے والا نہ ہو، کبھی بھاگنے والا نہ ہو میدان سے، مومن سے سختی سے پیش نہ آنے والا ہو، اور سجدے میں نظر آئے یا رکوع کرتا ہوا نظر آئے. اور ان کا ذکر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے محبوب، ہم نے تمہارا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا. ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی، انجیل میں. اور جو نبی کے سچے صحابی ہیں ان کا ذکر بھی تورات میں بھی، انجیل میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزوں اب تو آسان ہو گیا نا کہ یہ قیامت تک آیت ہے کہ کوئی ہمارے پیارے نبی کا ذکر تورات سے نہیں مٹا سکتا، انجیل سے نہیں مٹا سکتا. کسی کو طاقت نہیں، جتنی بھی تحریف کریں. اسی طرح سے جیسے عیسائی یہودی ہمارے نبی کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جو نبی کے اصلی سچے ساتھی ہیں ان کا ذکر بھی نہیں مٹا سکتے. آئیے اب دیکھیں، جن کا ذکر تورات میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی، جن کا ذکر انجیل میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی. آج ایک آیت سن لیں انجیل سے، نیو ٹیسٹامنٹ آف جون، پہلا چیپٹر ہے اور آیت جو ہے 19 ہے. مختلف انجیل میں مختلف عبارتیں ہوتی ہیں، جو ٹی وی پر عبارت آ رہی ہے یہ کچھ اور ہوگی. میں پرانی جو مجھے یاد ہے وہ پڑھ رہا ہوں جلدی میں. Jewish authorities sent some priests and Levites to John to ask him who are you. یہودیوں نے ایک وفد بھیجا جون کی طرف کہ تم کون ہو، اور جون نے بتانے سے انکار نہیں کیا تو انہوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ آر یو کرائسٹ، کیا تو حضرت عیسیٰ ہے؟ اس نے کہا I am not the Christ، میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو دوسرا سوال یہ کیا، آر یو ایلیا، کیا تو ایلیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آئی ایم ناٹ، میں ایلیا بھی نہیں ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، آر یو دا پرافٹ، کیا تو وہ نبی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. عجیب منزل ہے. کیا کہا؟ 3 سوالات کیے. پہلا، کیا آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں. دوسرا سوال، کیا آپ ایلیا ہیں؟ کہا میں ایلیا نہیں. کیا آپ وہ نبی ہیں؟ کہا میں وہ نبی نہیں. اب پہلے عیسائیوں سے سوال کر سکتے ہیں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آپ 3 شخصیتوں کے انتظار میں تھے نا. حضرت عیسیٰ تو آ گئی لیکن ایلیا کہاں؟ ایلیا کا نبی کہاں؟ نہیں جواب دے سکتا کوئی عیسائی. آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کے بائبل میں ہے، انجیل میں ہے کہ 3 شخصیتیں، بلکہ ایلیا کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. یہ ایلیا کون ہے؟ عیسائیوں سے جا کر پوچھیں. عزیزان گرامی، اہل سنت سے جا کر پوچھیں ایلیا کون ہے، اہل تشیع سے پوچھیں ایلیا کون ہے. اور بائبل میں 20 سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا لفظ آیا ہے. یہ ایلیا کون ہے؟ لکھتے ہیں ایلیا وہ ہے جو ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا، ایلیا وہ ہے
ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ایلیا وہ ہے جو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ایلیا وہ ہے جو ہر نبی کے زمانے میں ہے، ایلیا وہ ہے جو مشکل میں گرفتاروں کا مشکل کشا ہے۔ کون ہے یہ ایلیا؟ وہ جو مظلوموں کا مددگار ہے۔ عزیزان گرامی، پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ مسیحیت دیکھ لیں، تاریخ یہودیت دیکھ لیں، کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کیونکہ ایلیا اگر کوئی دعویٰ کر لے تو اسے اتنا طاقتور ہونا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑی شخصیت جو بائبل کی ہے وہ ایلیا ہے۔ کہ ایلیا ہر نبی کے زمانے میں تھا، ایلیا عیسیٰ کا مددگار ہے، ایلیا موسیٰ کا مددگار ہے، ایلیا ابراہیم کا مددگار ہے، ہر مظلوم کا مددگار ہے۔ ایلیا بننا آسان نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے، جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر کسی مذہب میں کسی نے ایلیا کا دعویٰ نہیں کیا۔ کس نے دعویٰ کیا؟ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، جب مولا علی جنگ خیبر میں آئے، ایک مرتبہ یہودیوں کو للکارا، اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات یا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کمپیریٹیو اسٹڈی بہت ضروری ہے، اس سے تبلیغ اسلام بھی ہے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا بائبل کتنی آیتیں نکالنے کے باوجود مولا علی کا ذکر ہے، 20 مرتبہ ایلیا کا ذکر ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ ایک دریا سامنے آ گیا، مولا علی گزرنا چاہتے تھے، ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ مولا نے پوچھا مجھے اس طرف جانا ہے، کوئی کشتی وغیرہ ہے؟ کہا نہیں جناب کشتی نہیں، آپ واپس جائیے، لمبا روٹ ہے، پھر آپ کو وہاں سے پل ملے گا۔ مولا نے کہا بہت مہربانی، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا۔ مولا علی دریا کے کنارے آئے، اولی الامر تھے، امام مبین تھے، حکم دیا، امر دیا ہوا کو، ہوا نے قدم چومے، مولا پرواز کر کے دوسری طرف پہنچا۔ اب یہ میرا کے لیے معجزہ، یہ کرسچن دیکھ رہا تھا، وہ اٹھا ایک مرتبہ نزدیک آیا اور چینک کر کہنے لگا، اے ہوا کے ذریعے سے پرواز کرنے والے ذرا دیکھ کہ میں دریا کو کیسے پار کرتا ہوں۔ اس نے کوئی ذکر کیا، ذکر کرتا رہا، اس کے بعد اس نے پاؤں دریا پہ رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے زمین بن گیا۔ آرام سے چلتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی نے مسکرا کر پوچھا، اے عیسائی عالم کس ذکر کی وجہ سے یہ دریا کا پانی تیرے لیے زمین بن گیا؟ تیرے پاس کیا اسم ہے؟ تیرے پاس کیا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس ایک ذکر ہے انجیل کا، میں نے یہ ذکر کیا، یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ مولا نے مسکرا کر کہا کیا ایلیا کبھی تو نے دیکھا بھی ہے؟ کہا اسی کے انتظار میں ہوں۔ وہاں پر بھی مولا علی نے کہا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے۔ قدموں پر گرا اور وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا کہ تورات انجیل سے نبوت بھی ثابت ہے تو امامت بھی ثابت ہے، اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی سنیں گے۔ اب یہاں ایک بہت نورانی آیت ہے اسی سلسلے کی۔ جون نے کہا کیا تم وہ نبی ہو جو حضرت ایلیا کا بھی نبی؟ کہا نہیں۔ یہ 27ویں آیت ہے، جون چیپٹر 1 آیت نمبر 27 فرماتے ہیں اٹ از ہی، وہ نبی اس کی شان بتا رہے ہیں، اٹ از ہی who is coming after me. I am not good enough
to undo his shoes. وہ نبی اتنا عظیم ہے کہ میں اس کے جوتی کے تسمے کے کھولنے کے لائق خود کو نہیں سمجھتا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے ہمارے پیارے نبی کا، کہ جون کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ اس بلند اور بالا مقام کے پر فائز ہے کہ میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. اللہ اکبر، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا. آئیے مسلمان مل کر ہم یہ جلسے منائیں، حسین کا ذکر منائیں، کیونکہ دشمن آج اختلاف چاہتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. دشمن یہ چاہتا ہے، جو شیطان ہے سب کا دشمن ہے، شیعہ کا بھی، سنی کا بھی، مسلمان کا بھی، عیسائی کا بھی، ہر ایک کا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے فتنہ ہو، قتل ہو، غارت گری ہو، ٹیررزم ہو، وار ہو. یہ شیطان کا کام. مگر آئیے مل کر رسول خدا کا دامن پکڑیں. یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے. شیعہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سنی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جتنے الہی مذہب ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہودی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اگر وہ سچے یہودی ہیں، اگر وہ سچے عیسائی ہیں، اگر وہ سچے مسلمان ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن جب مل کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصد ایک ہے، وہ خواہ مخواہ لڑ رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جیسے ہمارا عنوان ہے یہاں پر مسٹسزم، عرفان اسلامی. میں نے عرض کیا یہ وہ علم ہے جو عام یونیورسٹیوں میں نہیں ملتا. بہت خاص الخاص علم ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص الخاص اصحاب کو عطا فرمایا تھا. اس کے مقاصد میں بہت بلندی ہے. میں نے کہا نیت بہت شرط ہے کہ نیت میں کوئی لالچ نہ ہو. اگر یہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے مال کے لیے اسے نہیں ملے گا. اگر حاصل کر رہا ہے کہ صاحب کرامت بن کر پیر بن جاؤں، لوگوں کو مرید بناؤں، یہ بھی دنیا داری ہے، یہ علم نہیں ملے گا. اگر چاہ رہا ہے طاقت کے لیے، قدرت کے لیے، تو بھی اسے یہ علم نہیں ملے گا. فقط اس کی شرط یہ ہے کہ از خدا جز خدا چیزی مہا، اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. اے خدا مجھے اپنی محبت دے، اے خدا مجھے معرفت دے، اے خدا مجھے علم دے، اے خدا مجھے تقویٰ دے، اے خدا مجھے عبادت کی لذت دے، اے خدا دعا میں گریہ دے، اے خدا نماز تہجد کی توفیق دے. یہ چیزیں ہیں عزیزان گرامی. اچھا، ایک منزل تک تو انسان خود چل سکتا ہے اس علم میں. جیسے میں نے کہا توبہ آپ خود کر سکتے ہیں. اپنے گناہوں پہ گریہ کریں. جس گناہ پہ گریہ کیا خدا اس گناہ کے عذاب کو مٹھا دیتا ہے، اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہے. اور کل پرسوں میں نے بتایا کہ اگر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، یعنی اس گناہ کی سچی توبہ ہو گئی، اور عبادت میں اگر لذت ملنا شروع ہو گیا، نماز میں اور تمام چیزوں سے زیادہ عبادت میں لذت مل رہی ہے، تو یقیناً آپ کی توبہ جو ہے وہ سب سے بلند توبہ کی منزل پر آپ پہنچ گئے. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں عزیزان گرامی. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہاں پر استاد کا ہونا ضروری ہے. اور استاد کی مدد کب ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ عارف کا مقصد ہے اللہ کے اسما کی تجلیوں کو حاصل کرے. اور اللہ کے اسما کی تجلی میں جو لذت ہے وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں ہے. تصور بھی نہیں کر سکتا ہم جیسا عام انسان. بہت سارے علماء ہیں آج بھی زندہ ہیں اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، کہتے جب ایک اسم کی تجلی ہم پر پڑی، ذرا سی تجلی پڑی، تو ایک ہفتے تک اس لذت میں ہم مدہوش تھے. نہ ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، اور نہ بدن میں کوئی ضعیفی تھی. یہ قرآنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن گئے تھے، صرف پانی پہ گزارا تھا. بعض روایتوں میں کہ اصلاً پانی کی بھی ضرورت نہ تھی، اس تجلی کے ذریعے سے انہیں انرجی مل رہی تھی. یہ ہے مقصد
ایک عارف کا. لہذا یہاں پر تنہا انسان نہیں چل سکتا بلکہ استاد کی ضرورت ہے, اور استاد بھی اتنا کامل ہو کہ آپ جہاں بھی دنیا میں ہوں وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہو اور آپ کے اعمال سے باخبر بھی ہو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اب آپ کہیں گے ایسا استاد کہاں سے ملے گا؟ ہاں شاید ہم آدھی عمر پیچھے اسی کے استاد کے لگ جائیں, مگر علماء کہتے ہیں اگر آدھی عمر بھی آپ نے لگا دی اور آدھی عمر کے بعد بھی ایسا استاد ملا تو آپ نے عمر کو ضائع نہیں کی. استاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر استاد ایسا کامل ہو کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے اعمال سے باخبر ہے, کیونکہ وہ بتائے گا کہ رکاوٹ کیا ہے. کبھی ایک چھوٹی چیز جو انسان کے رکاوٹ ہو جاتی ہے, مثلا ایک طالب علم تھا اسی علم عرفان کا, محنت پہ محنت کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, وظیفے نکال, کچھ نہیں مل رہا, اسے خود پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. تو استاد نے کہا کہ بین طلوع عین, یعنی سورج ڈوبتے وقت اور غروب ہوتے وقت, اس کو کہتے ہیں بین طلوع عین. استاد نے کہا بین طلوع عین تو کیونکہ سو جاتا ہے اور یہی رکاوٹ ہے تیرے پرواز میں. چھوٹی سی چیز ہے, مکروہ ہے. یعنی استاد کا یہ فائدہ ہے کہ ہم تنہا شاید 40 سال لگا لیں تو نہ پہنچیں. جیسے مثلا پروگرامنگ جو لوگ جانتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایرر آ جائے, اگر میں نہیں جانتا تو 10 سال بیٹھا رہوں گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. استاد اگر ہوگا پروگرامنگ کا, صرف ایک بٹن دبائے گا اور اسے صحیح کرے گا, پروگرام شروع ہو جائے گا, رن ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. بالکل ہے. تو استاد کے یہ فوائد ہیں عزیزان گرامی. اب استاد کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عمر لگا لیں استاد کو تلاش کرنے میں, بلکہ روایتوں میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. خدا فرماتا ہے 40 دن کو انسان اگر حرام غذا نہ کھائے اور شبہ والی غذا بھی نہ کھائے اور اس کے 7 اعضاء پاک ہو جائیں تو میں اللہ اسے وہاں سے ہدایت دوں گا جہاں سے اس نے تصور بھی نہیں کیا. یہ ہادی خدا ہے, یہ خدا بندوبست کرے گا. یہ مت سمجھیں کہ ہمیں وہ استاد کو تلاش کرنا پڑے گا, ہمیں ہے گناہوں سے بچنا, ہمیں ہے حرام سے بچنا. خدا کہتے وہاں سے ہدایت دوں گا کہ تصور بھی نہیں کرے گا. اور یہ حقیقت ہے. اب کم میں ایک بچی پڑھنے کے لیے آئی, وہ چائنا سے آئی ہے, نہ اس کا باپ مسلمان نہ اس کی ماں مسلمان, مگر پاکیزہ عورت تھی, پاکیزہ خاتون تھی. اور خواب میں ایک آیت اللہ کو دیکھتی ہیں, جو ایران ہی کا ایک عارف باللہ, ایک استاد, ایک بہت بڑے مقام پر فائز, مجتہد بھی ہے, عارف بھی. اس کو خواب میں دیکھتی ہے, اور خواب میں ایک چائنیز گرل کو, لڑکی کو وہ دعوت اسلام دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ اسلام حق ہے, اسلام قرآن حق ہے. یہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے, جا کے قرآن لے آتی ہے, عمل کرنے شروع کرتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد, 1-2 سال کے بعد, پھر وہی آیت اللہ خواب میں آتے ہیں, کہتے الحمدللہ اب تم نے فاؤنڈیشن مضبوط کر لی ہے, یہ چیزیں, اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے کم آ جاؤ. وہ لڑکی وہاں سے اٹھتی ہے, جامعۃ الزہرا کم میں آ کے یونیورسٹی میں, مذہبی یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے, پڑھنا شروع کرتی ہے. لیکن اسے تجسس ہوتا ہے کہ وہ عالم کہاں ہے جس نے میری زندگی بدل دی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو وہ ہر نئی مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے, دیکھے کہ یہاں وہ عالم مجھے ملے, اور آخر وہ انہیں عالم مل گیا جنہوں نے خواب میں انہیں مسلمان کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی, اب آپ نے دیکھا کہ ہمیں استاد کو تلاش نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے دل میں طہارت آ گئی تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی, پوری کائنات میں پھیل جائے گی, اور استاد خود ہمارے پیچھے آئے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. استاد کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بعض جگہ پر ممکن ہے کہ طالب علم برداشت نہ کر سکے. پہلی منزل مثلا ہوتی ہے برزخی آنکھ کا کھلنا, وہ بھی سخت ہے. یعنی برزخی آنکھ, جو آپ نے حدیث سنی کہ ایک نوجوان تھے, کبھی آنکھیں بند کرتے تھے, کھولتے تھے, رسول خدا نے کہا کیا ہوا, کہا میں قبروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کس پہ عذاب ہو. یہ خود ایک منزل بہت سخت ہے. اصفہان میں 2 استاد تھے, ایک شاگرد تھا. اس نے کہا میری برزخی آنکھ کھلے تو میں گناہوں سے بچ جاؤں, ورنہ گناہ کی لذت بار بار مجھے ذلیل کر رہی ہے, خدا کے سامنے شرمندہ کر رہی ہے, نمک ناشناس, نمک حرام ہو رہا ہوں.
یہ علم میں بھی تھا، کہ پہلے مجھے استاد یہ کوئی وظیفہ دیں. انہوں نے کہا یہ قرآن کی سوریں ہیں، یہ دعائیں ہیں، قبرستان میں 40 راتیں تجھے یہ وظیفہ نکالنا ہے. کہا ٹھیک. اب یہ 40واں سلسلہ تھا، 40ویں شب تھی. اب اس کی برزخی آنکھ کھلنی تھی اگر کامیاب ہوا. اچانک دیکھا کہ ایک تازہ میت تھی، اس کے اوپر ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے. کیونکہ ایران میں کی اچھی عادت ہے کہ 3 دن تک مردہ کی قبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی حافظ کوئی قاری کو بلایا جاتا ہے. اب اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا مردہ نظر آ رہا ہے، اور آسمان سے ایک آگ کا تیر نازل ہو رہا، اور وہ آگ کا تیر سیدھا قبر میں گیا اور پوری اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اور وہ کباب کی طرح تڑپنے لگا، اچھلنے لگا، چیخنے لگا. اب یہ منزل نہیں دیکھ سک رہا تھا. وہ بیچارہ قاری جو ظاہر قرآن تک محدود تھا، وہ تو اپنے قرآن پڑھنے میں مشغول تھا. یہ باتیں قرآن کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچا تھا. ایک مرتبہ دوسرا تیر آیا، ایک اور وحشتناک منزل، ایک آدمی پورا آگ میں جل رہا ہو، کیسے انسان برداشت کرے گا؟ اب برف بھی بہت سخت تھی، بہت -10 20 سمجھیے بہت، اور برف ہی برف تھی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اب اسے نہیں بتانا، کیونکہ یہ راز رکھنا، یہ نہیں کہ ہر ایک کو بتانا میری برزخی آنکھ کھلی ہے. کہ بھائی مر جاؤ گے، اس سردی میں کہاں جاؤ گے، صبح ہونے دو. کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، کچھ میرے ساتھ مشکل ہے. اب اٹھتا گرتا زخمی ہو گیا، آ کے گھر پہنچا تو بخار نہیں معلوم کتنا ٹیمپریچر، 104 تک جا کے بخار پہنچا. اب استاد کو بھی پتا تھا کہ یہ جب یہ دیکھے گا تو اس کی حالت متغیر ہوگی، اب اس کو دوسرے ڈوز کی ضرورت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ نہیں کہ دوسرا ڈوز نہ ملے، یہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے ایک عذاب دیکھ کر. فوراً 2 استاد جو تھے پہنچ گئے کہ بیٹا اب یہ ذکر چھوڑ دے، اب ان آیتوں کا ذکر شروع کر دے. رحمان و رحیم، وہ جو رحمان و رحیم کی آیتیں، وہ انہیں تاکہ اس چیز سے واپس آ جائے. لہٰذا واقعاً کچھ ایسے مقامات ہیں کہ انسان تنہا یہاں قدم نہیں رکھ سکتا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی، پہلے ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. یہاں پہلے تو آپ نے سنا کہ علم عرفان حاصل کرنے سے پہلے تمام گناہان کبیرہ سے توبہ کریں، سچی توبہ، چھوٹے گناہوں سے بھی سچی توبہ کریں. جو نماز قضا ہے وہ پہلے ادا کریں. مولا علی نے جو 6 شرائط بتائے، کسی کا حق کھایا پہلے واپس کریں. گوشت اگر حرام کا ہے اسے گلائیں، روزے رکھ کے فاقے رکھ کے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. اگر گوشت جو ہمارا بنا ہے، ہمارا گوشت خون حرام سے بنا ہے، تو انسان کو کبھی وہ مقام نہیں مل سکتا. یہ 6 مناظر خود بڑی سخت ہیں، بلکہ بعض عرفاء یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ بھی شرائط میں ہے ان کے، کہ تم نے ٹھیک ہے نماز قضا پڑھ لی، مگر جو نمازیں تم نے غفلت میں پڑھی ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی. اکثر ہماری نمازیں غفلت میں، کبھی بازار کا خیال آتا ہے، کبھی گھر کا خیال آتا ہے. عارف پہلی شرط یہ بھی رکھتے ہیں وہ ساری نمازیں دوبارہ ادا کرو جو غفلت میں پڑھی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیونکہ غفلت کی نماز کو عارف خدا کے حضور میں بے ادبی سمجھتا. اس شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ بھی تجھ سے بات کرنا چاہے اور تو پیٹھ دے کر کھڑا ہو جائے تو بتائیے وہ بادشاہ کی توہین ہے یا نہیں؟ ہے کہ کائنات کا خالق نماز میں تجھ سے بات کر رہا ہے، اور تو اپنی غفلت کی وجہ سے بازار چلا جاتا ہے، تیرا خیال گھر چلا جاتا ہے، بزنس میں چلا جاتا ہے، بے عینی ہی ایسے ہے جیسے تو خدا کو پیٹھ دے کے کھڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس نماز پر بھی استغفار کر،